ناقص کا یہ تیسرا قاعدہ تو بہت ہی آسان ہے. اس کو ناقص یائی کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لام کلمے کے مقابلے میں اصل میں یا آ رہا ہے. دیکھیں یرمیو لکھا ہوا ہے اور یہ یا اس کے لام کلمے کی جگہ پر آیا ہے. اب یہ یرمیو سے یرمی کیسے بنا ہے؟ سمپل سا قانون ہے، اور وہ قانون دیکھنے سے پہلے ہمیں سیدھے سے ہی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ یا پر دمہ تھا، اور جب وہ کنورٹ ہوا ہے تو وہ دمہ ہٹ کے اس کی جگہ پہ جزم آ گیا ہے. سمپل سی بات ہے. اچھا، قاعدہ کیا کہتا ہے؟ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ لام کلمے میں یا مضموم ہو، یہ دیکھیں یا مضموم ہے، اور اس کا ماقبل مکسور ہو، یعنی اس کے ماقبل والے حرف پر کسرہ ہو. تو دیکھیں یا کے ماقبل حرف میم کے نیچے کسرہ ہے، یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہو گئی. تو اب ہمیں کیا کرنا لازم ہو گیا؟ یا کو ساکن کرنا واجب ہو گیا. یہ والا جو یا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی کو ساکن کرنا لازم ہو گیا. تو ہم نے کیا کیا؟ یرمیو سے یرمی کر دیا. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یرمیو سے یرمی. بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد واو مدہ نہ ہو. کس کے بعد؟ اس یا کے بعد. بس یہ یرمیو ہے نا، تو یہ صیغہ اصل میں یہ آپ کو 5 مرفوع صیغے آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو فعل مضارع کے ہوتے ہیں، یہ ان سے متعلق بات ہے. تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس کی گردان دکھاتا ہوں تو ساری بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے یہ ایک گردان آپ کے پاس حروف اصلیہ را، میم اور یا، باب ضربہ یضربو سے رمایا یرمیو. تو یرمیو کے اندر دیکھیں یا مضموم ماقبل مکسور ہے نا، تو یا کو ساکن کرنا واجب، اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا واجب نہیں ہے، بس صرف یا کو ساکن کرنا ہے. تو یا پہ یا کو ساکن کر دیا. اچھا، یہ جو میں نے کلر دیا ہے صیغہ واحد مذکر غائب میں، دیکھیں آپ، تو صیغہ واحد مذکر غائب یرمیوں سے یرمی بنا ہے. البتہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب کے اندر یا مضموم نہیں ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ والے صیغے جس میں یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو. ہاں ٹھیک ہے، ما قبل میم یہاں پر مکسور نظر آ رہا ہے، لیکن یا تو مضموم نہیں ہے نا، تو لہٰذا یہ قاعدہ ہر صیغے میں نہیں لگے گا. اچھا، اسی طریقے سے صیغہ جمع مذکر غائب میں دیکھیں یرمیونا لکھا ہے. اب میں اگر سوال پوچھوں کہ کیا اس میں یا مضموم ہے، آپ بولیں گے ہے، یہ رہا. کیا اس کا ما قبل حرف مکسور ہے؟ جی ہے. تو کیا یہاں پہ قاعدہ نہیں لگے گا؟ نہیں، یہاں یہ قاعدہ نہیں لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یا کے بعد یہ واو آ رہا ہے. اس واو کے آنے کی وجہ سے قاعدہ نہیں لگ رہا ہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کسی صیغے میں لگتا ہے کسی صیغے میں نہیں لگتا ہے تو کیسے یاد رکھیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ تمام قواعد کو گو تھرو کر لیں گے نا، تمام 1 to all تمام قواعد کو، تو پھر آپ کا ایک مزاج بن جائے گا. اور وہ جب مزاج آپ کا بن جائے گا تو جب بھی آپ صیغہ کوئی پڑھ رہے ہوں گے نا، تو وہ صیغہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے گا. آپ کہیں گے نہیں، یہ دراصل یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی تعلیل ہوئی ہے. تو یا پر دمہ تو ویسے بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا، یہ والی بات جو ابھی ہم نے یہاں پہ اس قاعدے کو لگانے سے روکا ہے، وہ دیکھیں آپ کو میں ابھی دوبارہ دکھاتا ہوں. کیا یہاں پہ لکھا تھا بشرطی کہ اس کے بعد واو مدہ نہ ہو؟ لکھا تھا نا. بس اتنی سی بات ہے. اب دیکھیے یہاں نہیں لگا رہے قاعدہ، لیکن صیغہ واحد مؤنث غائب میں تو ترمیو ہے، یا مضموم ما قبل مکسور، ایسی بات ہے نا. تو اس پہ بھی ہم نے قاعدہ وہی لگایا اور یا کو ساکن کر دیا ہے. بالکل اسی طریقے سے دیکھیں 5 مرفوع صیغے ہمارے پاس تھے، یرمیو، ترمیو، یہ والا ترمیو، اور آخر میں ہمارے پاس آ رہا ہے صیغہ واحد متکلم ارمیو. تو ارمیو سے بن گیا ارمی، اور صیغہ جمع متکلم یہ بن گیا نرمیوں سے نرمی. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب یہاں پر اگر آپ
देखें तो सिर्फ आप इस वाली वीडियो में तो आप इन्हीं 5 चीजों को देखिए। हाँ, रही बात ये कि यहाँ पर या मदमूम आ रहा था और माक़बल मकसूर आ रहा था, तो क्या होगा? वो जो होगा वो अगले कायदे में होगा। इन 2 कवायद, इनको मैंने 2 कवायद में तक़सीम कर दिया है। अगला कायदा आपको बताएगा कि ऐसी सूरत में आपको जब वाव मद्दा आ जाए, तो क्या करना होगा? इस कायदे को अपने पास नोट कर लें और उसके बाद अब हम चलते हैं अगले कायदे की तरफ।